अस्सलाम वालेकुम जी, खुश आमदीद कहेंगे आपको अर्ज़ पाकिस्तान में। और हमारी ये ज़बरदस्ती ट्रांसमिशन जारी है जो कि आप देख रहे हैं ग्रीनिच यूनिवर्सिटी की तवज्जुह से। और ब्रेक से पहले हमने आपको मिलवाया उन लोगों से जिन्होंने फ़ैशन की दुनिया में अपनी खिदमात को जारी रखा हुआ है। और अब हम आपको जिन लोगों से मिलवाने जा रहे हैं, पहले मैं यहाँ पर एक बात कहूँ कि ग्रीनिच यूनिवर्सिटी का ये खासा है कि उसने हर शोबे में अपनी नुमाइंदगी रखी हुई है। बात मीडिया की जाए तो एक ऐसा नाम मीडिया को दिया है जो कि मीडिया की दुनिया में अपनी खिदमत जारी रखे हुए हैं और बहुत आसान तरीके से अपनी खिदमत को जारी रखे हुए हैं। बात अगर नौजवानों में शऊर पैदा करने की जाए तो ग्रीनिच यूनिवर्सिटी ने एसडीसी की शक्ल में, मैनेजर एसडीसी की शक्ल में ऐसी नुमाइंदा जो है वो दुनिया को दी हुई है, जो कि अपने इदारे के बच्चों से लेके बाहर की दुनिया में, बाहर के इदारों में रहने वाले बच्चों को ये पैगाम दे रही है कि आपने जो एक आपके ऊपर जिम्मेदारी है वो आपने किस तरीके से पूरी करनी है। हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ आज तशरीफ़ फरमा है, हम सब के हर दिल अजीज़ हैं आप मीडिया अफेयर्स के हेड हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। सर रुहेल इंतखाब, सर कैसे हैं आप? खैरियत से सर? आप ठीक है? कैसी तबीयत है सर आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए? सब ठीक? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। और आपके साथ ही तशरीफ़ फरमा है, आपका शुमार मेरे असातिज़ा में होता है, बहुत कुछ सीखा है। और ये जो आप मुझे गुफ्तगू करता हुआ देख रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं आपकी भी जो है वो रहनुमाई शामिल है। मेरे साथ मौजूद हैं आप इस वक्त यूनिवर्सिटी में चीफ डाइवर्सिटी ऑफिसर हैं और इसके साथ साथ एक और भारी जिम्मेदारी जो आपके कांधों पर है वो है मैनेजर एसडीसी की। तशरीफ फरमा है मिस ईशा अली। मिस कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूं। खैरियत से? आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू फॉर हैविंग अस हियर टुडे। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमान निगरानी की आमद का। सर मीडिया से बड़ा गहरा ताल्लुक है आपका और मैं माजरत चाहूँगा कि अगर सवाल थोड़ा सा तल्ख हो जाए। सर जो पहले का मीडिया था, जो जिम्मेदारी मीडिया पहले अंजाम देता था, सर ऐसा अब कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। बात पाकिस्तान की जाए तो हमने पाकिस्तान को सिर्फ उन झंडियों की तरह बना दिया है, या हमने अपने आप को बहैसियत पाकिस्तानी उन झंडियों की तरह कर लिया है जो कि 13 अगस्त की रात को लगती थी, 14 अगस्त को बारिश हो जाती थी और वो गिर जाती थी। यानी एक दिन के दौरानिए पर वो झंडियाँ लगी होती थी। आपकी नज़र में आप क्या समझते हैं कि इस वक्त मीडिया पर कितनी भारी जिम्मेदारी है? वकार, आप आई थिंक न्यूज़ मीडिया की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। आपका सवाल इसमें बहुत वज़न है और इस कदर वज़न है इस सवाल में क्योंकि इसके बहुत सारे पहलू हैं। सबसे अहम पहलू तो ये है कि इस वक्त जो मीडिया ज़िम्मेदारी अदा कर रहा है वो बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा क्योंकि हर जगह सैंक्शंस हैं और मीडिया आपका कंट्रोल है। एक आर्टिकल है फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम से पैमरा का। अच्छा। वो सिर्फ आर्टिकल की हद तक है। मैं इस बात को कनेक्ट करूँगा अरशद शरीफ के कातिल के हवाले से, ठीक है। मैं मिसिंग पर्सनस की बात करूँगा। तो एक इस वक्त हाइब्रिड किस्म की सिचुएशन में हम दाखिल हुए हुए हैं और जश्न आज़ादी की ये महफिल हमने ट्रांसमिशन सजाई हुई है और 1947 में हम आज़ाद हुए और अब सिर्फ ये देखा हमने कि हमने अपने आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ बरकरार रखा। अच्छा, आज़ादी सिर्फ ये नहीं है कि हम एक स्टेट मिल गई और सिस्टम बना दिया, पॉलिसीज़ बना दी, महकमे बना दिए। आपका और हमारा काम भी उस आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ को है। हम सिर्फ अफवाज को नहीं देख सकते कि सरहदों पे वही दिफा कर रहे हैं। दो सिचुएशन है आजकल, दो चीज़ें बहुत डिस्कस हो रही हैं कि क्या जिनका जो काम था दिफा का उन्होंने वो काम छोड़कर दीगर काम करना शुरू कर दिए। तो ये डिस्कशन भी एक अलग हो जाएगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि वो रोल अदा नहीं कर रहा जो करना चाहिए और उसकी बुनियादी वजह ये है कि जब आप किसी के हाथ पैर बांध देंगे तो फिर काम कैसे होगा। क्या बात है। और शायद ये आखिरी जुमले में पूरी गुफ्तगू का खुलासा था। लंबा हो जाता वकार, ये सवाल ऐसा है ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी पड़ेंगी। तो मैंने कहा जश्न आज़ादी की बात कर रहे हैं, क्यों हम जो वो कहते हैं ना कि घर का कोई एक बुज़ुर्ग होता है वो वेंटिलेटर पर होता है, अगर वो ईद के दिन वफ़ात पा जाए तो फिर ईद का दिन ख़राब हो जाता है। तो वही वाली बात है। आज जश्न आज़ादी की बात करेंगे और माशाल्लाह भी आपने देखा अरशद जो है, अरशद नदीम जो है वो एक बहुत बड़ा एजाज़ लेकर आए तो सेलिब्रेट तो बनती है। तो जश्न आज़ादी बड़ी अच्छी आज़ादी है, बिल्कुल ऐसी। और मैं अब देखने वालों को बताऊं कि यकीनन सर की ज़िंदगी में भी वक्त गुजरा होगा और देखने वाले जो लोग हैं उनमें भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि उनकी ज़िंदगी में ऐसा वक्त आया होगा कि जब आपको पाकिस्तान की नौजवान नस्ल की नुमाइंदगी करने का मौका मिला हो, जब आपको अपने पाकिस्तान को दुनिया के सामने पेश करने का या बहैसियत पाकिस्तानी ख़ुद को दुनिया के सामने ले जाने का आपको मौका मिला हो, तो यकीनन उस वक्त जो आपकी पहचान पाकिस्तानी थी ये आपको बहुत सुकून देती है। आपको फ़ख्र होता होगा उस वक्त कि हाँ मैं पाकिस्तानी हूँ। मिस, मैं आपकी तरफ आऊँगा। आज का जो तालिब इल्म है, एक तो वो दौर था जिससे
آپ لوگ گزر کے آئے ہیں کہ جب اساتذہ جو ہے بہت سخت ہوا کرتے تھے اور ان کی ہر گفتگو میں یا جو کلاس کے بعد جو کچھ 5-10 منٹ کا وقفہ ہوتا تھا اس میں پاکستان کے حوالے سے بات کیا کرتے تھے. ایک وہ دور تھا جس میں آپ سب گزر کے آئے ہیں اور ایک وہ دور ہے جس میں اس وقت ہم نوجوان نسل جی رہی ہے. اس میں یا اس تعلیمی نظام میں اور آج کے تعلیمی نظام میں آپ کیا فرق دیکھتی ہیں اور کیا بہتری کی ضرورت ہے؟ تعلیمی نظام میں فرق ڈیفینیٹلی ہے وقار. جیسے جیسے آپ کا ٹیکنالوجی ایوالو ہو رہی ہے, ٹائمز آر چینجنگ, تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کے سب سسٹمز بھی چینج ہو رہے ہیں. تعلیمی نظام سے زیادہ کل کے طالب علم میں اور آج کے طالب علم میں بہت فرق ہے. فرق کو اچھا یا برا میں نہیں کہوں گی, بٹ جو جس طرح سے ٹیکنالوجی, ریسورسز, ہر چیز سے چینج ہو رہی ہے, اسی طرح ان کی ٹیمپرمنٹ بھی چینج ہو رہا ہے, اٹینشن اسپین بھی چینج ہو رہا ہے, انٹرسٹ بھی چینج ہو رہا ہے. ایک بات دیٹ آئی ووڈ لائک ٹو ہائی لائٹ کہ بہت کہا جاتا ہے کہ شاید پہلے پیٹریوٹزم بہت زیادہ تھا, اب نا امیدی زیادہ ہو گئی ہے. بٹ آئی تھنک میں جتنا اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہوں تو آئی تھنک ابھی بھی اگر موقع دیا جائے تو ہمارے بچے, ہمارے اسٹوڈنٹس, ہمارے طالب علم جو ہے وہ اپنی دل سے پاکستان کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں. اب چھوٹا سا بھی ان کو موقع دیتے ہیں, کوئی بھی پلیٹ فارم انہیں ملتا ہے تو آگے بڑھ کے پروف کرنا چاہتے ہیں. اینڈ ریسنٹلی جتنا بھی میں سوشل میڈیا پہ یا آپ بات چیت میں لوگوں کی دیکھیں تو ایک کہیں گیپ آ گیا تھا 6-7 سال پہلے کہ ہم اپنے کلچر کو, ہم اپنی ہسٹری کو اس طریقے سے اون نہیں کر پا رہے تھے. آج کے بچوں میں وہ انٹرسٹ دوبارہ سے ریوائیو ہو رہا ہے. آپ دیکھتے ہیں بچے اپنی ہسٹری کو پڑھنا چاہتے ہیں, اپنے ہیریٹیج کو ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں, پاکستان کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا کیا خوبصورتی ہے پاکستان میں, کیا کیا ہسٹری ہے, کون کون سی سویلائزیشنز گزری ہیں. سو امید تو ہے, ٹھیک ہے, لیکن سسٹم میں ہمیشہ امپروومنٹ کی گنجائش ہوتی ہے. اینڈ آئی تھنک آج کل کا دور ایسا ہے کہ ہم جتنا طالب علم کو, نوجوانوں کو انوالو کریں گے ڈیسیجن میکنگ میں, ان کو دیکھ کے ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم نے ان کے لیے کیا کرنا ہے, ان کی رائے کو اہمیت دیں گے, تو اتنا نظام کے لیے بھی بہتر ہے, پاکستان کے فیوچر کے لیے بھی. بالکل ایسی ہے, بالکل ایسی ہے. سر میں آپ کی جانب آؤں گا. سر ہم بات نیوز میڈیا کی کر رہے تھے, یقیناً بہت سارے بچے ایسے ہیں جو کہ, اور یقیناً آپ کا بھی اردو ادب سے بڑا گہرا تعلق ہے اور اس سوال کو آپ بہت اچھے طریقے سے آپ اس کا جواب دے سکیں گے. سر ہماری جس طریقے سے ہم نے جو ہمارا قومی کھیل ہے ہاکی, اس کو ہم نے کسی نہ کسی طریقے سے, ہم یوں لگتا ہے کہ اس کو ایک کنارے کر دیا ہے. سر محسوس ایسا ہو رہا ہے کہ وہ جو اردو تھی, ایک تو اردو وہ ہے جو ہم آج بول دیتے ہیں, اس کے جو ہے وہ ایک فروٹ چارٹ بنا کے ہم گفتگو کو پیش کر دیتے ہیں جس میں مختلف زبانیں شامل ہو جاتی ہیں, اور ایک وہ اردو تھی جو کہ ہم پہلے اسکول میں اپنے بزرگوں کی زبانوں سے سنا کرتے تھے. سر اس وقت نیوز میڈیا میں اردو زبان کے لیے کتنا کام کیا جا رہا ہے, اور اگر کام نہیں کیا جا رہا تو ایسے کون سے اسٹیپس ہیں جو ہمیں لینے ہوں گے کہ ہم اپنی قومی زبان کو جو ہے فروغ دے سکیں؟ وقار سوال آپ کا بہت اچھا ہے. نیوز میڈیا ایک آلریڈی اسٹیبلش انڈسٹری ہے اور وہاں پہ تو دن رات اردو میں ہی کام ہو رہا ہے. تو یہ کہنا کہ نیوز میڈیا ٹریننگز وغیرہ کیا دے رہا ہے, اس پہ میں کہوں گا کہ ہاں وہ یہ ٹریننگز کا فقدان ہے. لیکن ایز فار ایز کنسرن جو آپ بات کر رہے ہو کہ اسٹوڈنٹ کے پوائنٹ آف ویو والی, کہ ہم اب اسٹوڈنٹس کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ فروٹ چارٹ کا آپ نے لفظ استعمال کیا, بہت درست کیا, کہ میں نیوز اینکرنگ اگر پڑھا رہا ہوں تو بچے مجھ سے سوال کرتے ہیں اسٹوڈنٹ کے, سر میں کہتا ہوں یا تو انگلش میں اسکرپٹ لکھ کے دو یا اردو میں لکھ کر دو. وہ کہتے ہیں سر رومن چلے گی. آپ دیکھیں کہ ان کے, کیونکہ وہ ٹیکس بھی اسی سے کر رہے ہیں. اچھا, اب مجھے موبائل کی ایک چیز بڑی اچھی لگی جہاں ہم بڑا تنقید کرتے ہیں, خاص طور پہ ہمارے یہ نیوز فریٹرنیٹی والے لوگ جو کاپی یا میسج یا کانٹینٹ پہ کام کرتے ہیں, اب انہوں نے تحریر جو ہے اردو میں کرنا شروع کر دی ہے. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں. تو یہ ایک اچھی چیز مجھے لگی. دوسری چیز یہ کہ قومی سطح پر ہمارے پاس وقار کوئی کام نہیں ہو رہا. جو ایکس پرائم منسٹر تھے عمران خان صاحب, انہوں نے ایک قرارداد کی بھی بات کی تھی اور یہ فلور پہ بھی کہا تھا, دونوں اسمبلیز کے, پارلیمنٹ میں دونوں فلورز کے, سینٹ پہ اور نیشنل اسمبلی میں, قومی اسمبلی میں, کہ ہم اپنی قومی زبان کا ہر ڈاکومنٹ جو ہے وہ اردو میں تحریر کریں گے اور اردو میں اس کو جو ہے سارے مراسلے اور جو بھی ڈیزائر جارے ہوتے ہیں وہ کریں گے. وہ بات 2 ہفتے 3 ہفتے سے گفتگو ہوئی اور اس کے بعد وہ نکل گئی. آپ دیکھیں چائنیز نے ترقی کی ہے, چین کی آپ تاریخ اٹھا لیں, ان کو انگریزی بھی آتی ہے, ان کو دیگر زبانیں بھی آتی ہیں, ان کے لٹریچر پہ بہت کام ہوتا ہے اسکولنگ پہ, اور صرف انگریزی کا لٹریچر نہیں ہے, چائنا کا لٹریچر نہیں ہے, دیگر ممالک کے لٹریچر پہ بھی کام ہوتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زبان کو اہمیت دی, اور آپ اور ہم بٹے ہوئے, کہاں بٹے ہوئے کہ جی اردو اسپیکنگ ہے, یہ پنجابی ہے, یہ بلوچی ہے, یہ سندھی ہے. دیکھیں یہ کلچر ہمارا صوبہ
ہمیں ایک پہچان دیتا ہے، لیکن ہم ہیں تو پاکستانی، ہم نے اردو کے لیے کیا کام کیا. اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ آج کل کے والدین جو ہے وہ اردو پہ کام نہیں کر رہے. اس میں ہم بھی شامل ہیں، ہمارے گھرانے بھی شامل ہیں. ہم دوسروں کو تنقید نہیں کریں گے. میں اگر اپنے گھر سے ہی شروع کروں تو میرے گھر کے بچے وہ صحیح اردو بول نہیں پاتے. وہ او اور اے لیولس میں تو ہم نے ان کو ڈال دیا ہے اور وہ انگریزی کے پیچھے لگ گئے ہیں. جیسے آپ ٹرک کی بتی کے پیچھے کسی کو لگا نہیں دیتے، لیکن پراپر اردو نہیں بول پا رہے. ہو جائیں گا، کر لیں گے، ہوئیں گا. مطلب ہمارے اس میں ہم لوگوں کی غلطی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کسی کو کیا بلیم کریں، تو پہلے گھر سے سٹارٹ کرتے ہیں اور قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے. بے شک ایسی یہ بات کرنے کا ہنسی طور طریقہ سیکھا ہم نے، اردو کے بہانے سے سلیقہ سیکھا. معزز خواتین و حضرات، ہماری یہ عرض پاکستان 14 اگست کی ٹرانسمیشن جاری ہے. آپ نے سنا کہ کس طریقے سے ہمارے مہمانان گرامی نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور ہم نے بڑے اہم سوالات ان سے پوچھے اور پھر اس کے بہت ہی زبردست ہمیں جوابات ملے. یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا. بریک کے بعد ملیں گے کچھ نئے مہمانوں کے ساتھ. کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے عرض پاکستان.